فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو ہونی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آ جائے پھر کوئی ایمان لے کر آئے تو اس کا ایمان پھر کام نہیں آتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اب یونس علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، پہلے میں نے بتایا فرعون کا ذکر کیا تھا تاکہ اہل مکہ کو پتہ چل جائے۔ پھر اہل مکہ کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آئے گا، عذاب کیوں نہیں آئے، عذاب آ جائے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ مختصر سا میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا نسب ہے، اور ملک شام کی طرف رہتے تھے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، عبادت گزار بندے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی والدہ نے حضرت الیاس علیہ السلام سے عرض کی تو انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، یونس علیہ السلام کو۔ تو بہرحال بعض روایتوں میں آتا کہ وہ عمال تھے کسی حکومت کے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ ان کی ذمہ داری نینوا میں لگائے جائے۔ نینوا ایک علاقہ ہے عراق کا، بابل جس طرح ہے اس طرح نینوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ان کو تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے، ان کو آپ نے دین کی تبلیغ کی، بت پرستی سے منع کیا، تو ان لوگوں نے آپ کا نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ پہ پتھراؤ کیا۔ تو پھر آپ واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ ان سے فرمایا کہ آپ دوبارہ جائیں، تو آپ پھر دوبارہ تشریف لے گئے، پھر ان پہ پتھراؤ کیا، ان کو نکال دیا، پھر آپ واپس تشریف لے آئے، پھر آپ کو دوبارہ بھیجا گیا، پھر آپ پہ پتھراؤ کیا، تو پھر آپ نے بد دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کے لیے ان کے خلاف دعا فرمائی۔ بد دعا کا لفظ کے بجائے دعائے ضرر فرمائی، اور ان سے کہہ دیا کہ اتنے دنوں میں تم پر عذاب آ جائے گا، 10 دن میں یا 3 دن میں۔ خود حضرت یونس علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے 2 بیٹوں کو لے کر ایک علاقے سے باہر ایک پہاڑ تھا اس پر تشریف لے گئے۔ آپ کے فرمانے کے عین مطابق عذاب الہی آ گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق آسمان پہ کالے بادل چھا گئے، بعض یہ کہ ان کے گھروں میں بھی اندھیرا چھا گیا، دن جو ہے رات کا وقت ہو گیا، اور وہ لوگ گھبرا گئے کہ اب واقعی یہ یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ عذاب آ گیا۔ تو یہ لوگ بڑے نادم ہوئے۔ تو بعض روایتوں کے مطابق کسی نیک آدمی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یونس علیہ السلام سے دعا کراؤ، ان کی دعا کی وجہ سے یہ ہوا۔ ان کو تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے، تو پھر یہ بہت رونے دھونے لگے، اور ساری بستی ان کی جمع ہو گئی، اور سب نے ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا، ٹاٹ جو بوری ہوتی ہے نا، مسکین کی حالت بنائی، اپنے سروں پر راکھ ڈال لی، اپنے راستوں میں کانٹے بچھائے، اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو لے کے میدان میں جا کے بیٹھ گئے، اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافیاں مانگنے لگے، ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے۔ تو رب کریم نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو ان سے وہ عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑ پہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے،
میں نے کہا تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن پہ عذاب نہیں آیا۔ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، ان کے یہاں میں جھوٹے کے ساتھ قتل تھی، تو بہرحال آپ کا دل اداس ہو گیا اور آپ نے کہا کہ چلو میں اس علاقے سے چلا جاتا ہوں۔ تو آپ اپنے خیال کے تحت چلے، دریا کے کنارے پہ آئے تاکہ کشتی میں بیٹھ کر اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اس علاقے کو چھوڑنے کا۔ کشتی آئی، آپ نے کشتی والے سے کہا کہ ہمیں بٹھا لو، تو اس نے کہا کہ کشتی پہ وزن زیادہ ہے، ایک بندے کی گنجائش ہے بٹھانے کی۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ کو بٹھا دیا، وہ اہلیہ کو کشتی لے کے چلی گئی۔ دوسرا بچہ پانی میں کھیلتا کھیلتا پانی میں ڈوبنے لگا، تو آپ اس بچے کو بچانے کے لیے پانی کی طرف گئے، تو وہ بچہ بھی ڈوب کے انتقال کر گیا۔ اب اس سے فارغ نہیں ہوئے تھے، پیچھے جو ایک بچہ تھا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب یہ دیکھیں اللہ والوں پہ کتنی آزمائش آتی ہے، اللہ کے نبیوں پہ کتنی آزمائش آتی ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یقیناً کوئی یہ اللہ کا حکم ہے، میری سخت آزمائش ہے یہ۔ بہرحال ایک کشتی آئی، آپ اسی غم کے عالم میں کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی چلی اور بیچ دریا میں جا کر گھومنے لگی، نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری کشتی میں ایک بھگوڑا غلام ہے جو آقا کی مرضی کے بغیر بھاگ گیا ہے۔ آپ کو احساس ہوا کہ اللہ نے تو مجھے یہ علاقہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، تو مجھ سے بھول ہو گئی۔ تو آپ فرمانے لگے ایک بھگوڑا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے پانی میں پھینک دو تو تمہاری کشتی بچ جائے گی۔ تو لوگ کہنے لگے کون ہے کون ہے کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میں ہوں وہ، مجھے پانی میں ڈال دو تم سب لوگ بچ جاؤ گے۔ میں نے کہا نہیں، آپ تو بہت نیک انسان ہیں، آپ کی شکل و صورت، آپ کے اعمال، آپ تو بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم آپ کو نہیں ڈالیں گے۔ تو قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کے قرآن ڈالا گیا۔ جب پورے میں نام نکالا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو کہا دیکھا نہیں، میں نے کہا تھا میں ہی ہوں وہ۔ تو لوگوں کہا نہیں نہیں نہیں، آپ کو نہیں ڈالیں گے ہم۔ پھر دوبارہ قرآن نازل کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ پھر آپ کو لوگوں نے پانی میں ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل دے، لیکن ان کو کوئی خراش بھی نہ آئے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو بڑی مچھلی تھی، تو جیسے یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈالا گیا تو مچھلی نے آپ کو نگل دیا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی لے کے آپ کو پانی کی تہہ میں چلے گئے۔ تو بعض روایتوں کے مطابق 3 دن، بعض کے مطابق 7 دن، بعض کے مطابق 10 دن، اور جو مشہور روایت ہے 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کرتے رہے، اور وہ مچھلی آپ کو لے کر سمندروں میں گھومتی رہی، سمندروں کی سیر کرائی آپ کو۔ آپ نے جنات کی تسبیحات کی آوازیں سنی، آپ نے سمندری مخلوقات کی تسبیحات سنی۔ تو یہ بھی ایک سیر ہوتی ہے، یہ سیر اللہ، سیر فی اللہ، سیر باللہ۔ تو یہ سیر اللہ ہوتی ہے جو کرائی جاتی ہے، کسی کو کس طرح کرائی جاتی ہے، کسی کو کس طرح کرائی جاتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو اس طرح کرائی گئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات، ایسے ہم نے ابراہیم کو آسمان کے ملکوت کی سیر کرائی، ان کو دکھایا، تو ان کو یہ دکھایا گیا۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے رب تو نے مجھے 3 اندھیروں میں کیا، ایک اندھیرا رات کا اندھیرا، ایک اندھیرا پانی کا اندھیرا، اور ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آپ روتے تھے، دعا کرتے تھے، معافی طلب کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے آپ کی آوازاری سنی
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب تیرا مسکین بندہ تجھے یاد کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ہاں یہ یونس ہے، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ تو پھر آپ کو الہام کیا اللہ نے، آپ نے پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اور اس کے وسیلے سے اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ بھول تھی وہ آپ کی، انبیاء کے بارے میں تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور بھول گناہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے پھر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو جس مقام سے لیا تھا اسی مقام کے کنارے پہ چھوڑ دے۔ تو وہ مچھلی آپ کو لے کر کنارے پہ آئی اور آپ کو وہاں سے اگلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو جا کے سنبھالو۔ جب مچھلی نے آپ کو اگلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے گود میں آپ کو لے لیا، اور آپ کا جسم بالکل ملائم ہو چکا تھا، جیسے بچے کا جسم ہوتا، بالکل کمزور۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے پھر کدو کی بیل کو حکم دیا، اور کدو کی بیل وہاں پہ پھیل گئی، اور اس کی شاخوں کو آپ چوستے تھے تو جس سے آپ کو دودھ ملتا تھا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک ہرنی کی ڈیوٹی لگا دی گئی، وہ ہرنی روزانہ آتی تھی، آپ کو دودھ پلاتی تھی، وہ چلی جاتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ایک گڈریا وہاں سے گزرا اور اس کی بکری کا دودھ آپ نے پیا، اس نے آپ کو پہچان بھی لیا، وہ جا کر بستی میں گیا، اور بستی میں جا کر کہنے لگا یونس علیہ السلام مل گئے۔ تو کسی نے یقین نہیں کیا، وہ تو کتنے عرصے سے غائب ہیں، کتنے عرصے پہلے چلے گئے تھے، وہ تو مل نہیں رہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس نشانی ہے۔ تو پھر بکری نے ان کی زبان میں گواہی دی کہ ہاں وہ زندہ ہے اور انہوں نے میرا دودھ پیا۔ تو پھر یہ پورا علاقہ، بادشاہ، وہ سب آپ کے استقبال کے لیے گئے اور آپ کو عزت و کرامت کے ساتھ لے کر آئے اور آپ کو وہاں پہ بس ٹھہرایا۔ پھر آپ نے وہ سب ایمان لے آئے تھے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی تو آپ کسی اور علاقے کی طرف چلے گئے تھے۔ بادشاہ جو تھا اس نے اپنی بادشاہ تو اس گڈریے کو دے دی جس نے یونس علیہ السلام کی خبر دی تھی، اور اس دن کے بعد بادشاہ بھی پھر کہیں چلا گیا، نہ پھر یونس علیہ السلام ان کو نظر آئے، نہ پھر بادشاہ کا بھی نظر آیا۔ تو اسی واقعے کا اللہ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک وقت دنیا میں برتنے کا موقع دیا۔